السلام علیکم پیارے دوستو، زلفی نالج لائن میں خوش آمدید۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ہیلنا اپنے ساتھ بہترین یورپی شرابوں کا بہت ذخیرہ لے کر دمشق پہنچی تھی۔ یہی عیسائی حکمرانوں کا پرانا حربہ تھا کہ وہ اپنی قوم کی حسین ترین لڑکیاں بھیج کر مسلمان فرمانرواؤں کو دام ہوس میں اسیر کیا کرتے تھے۔ پھر جب ان کے چٹان جیسے مضبوط اعصاب پگھل کر موم ہو جاتے تھے تو عیسائی حکمراں ان کی ریاستوں پر قبضہ کر لیا کرتے تھے، یا پھر انہیں اپنا آلہ کار بنا کر ایک کٹ پتلی کی طرح چھوڑ دیا کرتے تھے۔ ہیلنا کے بے پناہ حسین اور شاطرانہ چالوں نے چند ہی روز میں امیر مجیر الدین کے دل و دماغ پر قبضہ کر لیا۔ پھر اسی کے کہنے پر شہنشاہ یروشلم نے چند اور خوبصورت عیسائی لڑکیاں دمشق بھیج دیں۔ ہیلنا کے منصوبے کے مطابق یہ لڑکیاں دمشق کے فوجی سپہ سالاروں کی خلوتوں میں بھیج دی گئیں۔ اب میدان جنگ میں فوجی مشقوں اور رقص شمشیر کے بجائے بند کمروں میں رقص سراہی اور جام شروع ہو گیا، اور عیسائی لڑکیاں ساکی گری کے فرائض انجام دینے لگیں۔ دمشق کے وہ فوجی سالار جن کے آہنی ہاتھ کمانے توڑ دیا کرتے تھے، شراب و شباب کے اثر سے اتنے کمزور ہو گئے کہ وہ بمشکل عیسائی نازنینوں کے ریشمی آنچل کا بوجھ اٹھا سکتے تھے۔ پھر ایک دن شاہ یروشلم بالڈون ثالث اور والی دمشق امیر مجیر الدین کے درمیان ایک خفیہ معاہدہ طے پا گیا۔ اس معاہدے کی صرف دو بنیادی شقیں تھیں۔ پہلی یہ کہ دمشق اور یروشلم کی حکومتیں ایک دوسرے کے حلیف و وفادار رہیں گی، ایک پر حملہ دوسرے پر تصور کیا جائے گا، اور دوسری یہ کہ حکومت دمشق یروشلم کو خراج ادا کرے گی۔ بعض مورخین کے معاہدے کی دوسری شرائط کا انکار کیا ہے، مگر اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ امیر مجیر الدین اور شاہ یروشلم بالڈون ثالث خفیہ طور پر سلطان نور الدین محمود زنگی کے خلاف متحد ہو گئے تھے۔ سلطان عادل نے ان اطلاعات کی تصدیق کے لیے ایک عجیب حکمت عملی اختیار کی۔ اسد الدین شیرکو کی قیادت میں 1000 سواروں پر مشتمل سفارتی وفد دمشق پر روانہ کیا۔ یوسف صلاح الدین بھی بطور نائب اس کے ہمراہ تھا۔ پھر جب سلطان نور الدین زنگی کا فوجی وفد دمشق کے نواح میں پہنچا تو اسد الدین شیرکو کا خیال تھا کہ امیر مجیر الدین کے سرحدی سپاہی اس کے شایان شان استقبال کریں گے، مگر دمشق کے حفاظتی فوجی دستے نے اسد الدین شیرکو کا استقبال کرنے کے بجائے انتہائی بے رخی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سلطان نور الدین زنگی کے سپہ سالار کو آگے بڑھنے سے روک دیا۔ اسد الدین شیرکو کو یہ طرز عمل ناگوار گزرا، مگر اس نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے والی دمشق امیر مجیر الدین کو یہ پیغام بھیجا: میں سلطان عادل کے حکم پر ایک سفارتی وفد کے ہمراہ یہاں پہنچا ہوں اور حاکم دمشق سے ملاقات کا خواہش مند ہوں۔ پھر جب دمشق کا ایک فوجی افسر اس درخواست کا جواب لے کر واپس آیا تو جوش غضب سے اسد الدین شیرکو کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ والی دمشق امیر مجیر الدین نے سفارتی وفد کے قائد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا: میرے علاقے کی حدود سے فوراً نکل جاؤ، اور اگر مجھ سے ملاقات ہی کرنا چاہتے ہو تو پھر شمشیریں اور نیزے ہی تم سے ملاقات کریں گے۔ امیر مجیر الدین کا تحقیر آمیز جواب سن کر اسد الدین شیرکو چند لمحوں کے لیے جذبات سے ملغوب ہو گیا، اور اس نے سوچا کہ یہ ملاقات اسی وقت ہو جائے، مگر شیرکو کو جنگ کی اجازت نہیں تھی۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنی حالت غضب پر قابو پایا۔ اس کشمکش میں اسد الدین شیرکو کا جسم کانپنے لگا، مگر وہ اپنی زبان پر قابو نہ رکھ سکا، اور اس نے جواب لانے والے فوجی افسر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا: جس شخص کو سلطان عادل نے پناہ دی اسے یہ لہجہ زیب نہیں دیتا۔ اپنے امیر کو بتا دینا کہ اس کے الفاظ کی گونج دربار سلطانی تک پہنچ گئی ہے، اور اس سے یہ ملاقات مجھ پر قرض ہے، اور ایک غیرت مند مومن اپنے جسم و جاں پر کسی کا قرض باقی نہیں رہتا۔ یہ کہہ کر اسد الدین شیرکو واپس چلا گیا اور دمشق سے 40 میل کے فاصلے پر خیمہ زن ہو گیا۔ پھر اس نے امیر مجیر الدین کی انتہائی گستاخانہ اور ذلت آمیز حرکت کی ساری تفصیلات لکھ کر اپنے بھتیجے یوسف صلاح الدین کے سپرد کی، اور انتہائی رازدارانہ لہجے میں کہا: میرا یہ خط سلطان عادل کی خدمت میں پیش کرو، مگر کسی کو پتہ نہ چلے کہ تم یہاں کیوں آئے تھے۔ یوسف صلاح الدین اپنے چچا کا خط لے کر برق رفتاری کے ساتھ حلب کی طرف بڑھا، اور پھر سلطان نور الدین محمود زنگی کی خدمت میں اسد الدین
شیرکو کا خط لے کر حاضر ہوا۔ سلطان عادل اپنی نجی زندگی میں بہت نرم طبیعت کے مالک تھے، خدمتگاروں اور امیروں کی بڑی بڑی خطاؤں سے چشم پوشی کر لیا کرتے تھے، مگر حقوق اللہ اور حقوق العباد کے معاملے میں انتہائی جذباتی اور سخت گیر تھے۔ اسد الدین شیرکو کا خط پڑھ کر اس قدر غضبناک ہوئے کہ اپنی نشست سے کھڑے ہو گئے اور شمشیر کھینچ لی، پھر دمشق کی طرف منہ کر کے کہنے لگے، بے شک اب ہماری شمشیریں ہی اس سے ملاقات کریں گی۔ حق تعالیٰ میری اس غلطی کو معاف فرمائے کہ میں نے ایک بد نہاد و بد عہد انسان پر اعتبار کیا۔ پھر دوسرے دن ہی نماز فجر کے بعد سلطان نور الدین محمود زنگی ایک لشکر جرال لے کر حلب سے دمشق کی طرف بڑھے۔ یوسف صلاح الدین بھی سلطان عادل کے ہمراہ تھا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی حلب سے یہ فیصلہ کر کے چلے تھے، اب امیر مجر الدین سے کوئی سفارتی گفت و شنید نہیں ہوگی اور کسی تاخیر کے بغیر دمشق کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی۔ مگر اسد الدین شیرکو سے ملاقات کرنے کے بعد سلطان عادل نے والی دمشق امیر مجر الدین کے نام ایک تفصیلی خط تحریر کیا۔ آغاز کار اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحیم ہے، اور اسی کے فضل و کرم سے مسلمان ہوں، اور اسی نے مجھے لاکھوں مسلمانوں کی جانوں کا امین بنایا ہے۔ اگرچہ تم عہد شکنی جیسے گناہ کے مرتکب ہو چکے ہو، لیکن میں اتمام حجت کے طور پر واضح کرتا ہوں کہ مجھے کسی مسلمان ریاست سے دشمنی نہیں۔ میری زندگی کا مقصد صرف دشمنان اسلام سے جہاد کرنا ہے اور امت مسلمہ کو ان کے وحشیانہ مظالم سے نجات دلانا ہے۔ اگر میں زمین کا بھوکا ہوتا تو اپنا ماضی یاد کرو، جب میرے لشکر نے دمشق کے ایک ایک گوشے پر قبضہ کر لیا تھا، پھر بھی میں نے صلح کو ترجیح دی اور تمہارا تاج و تخت اسی حالت میں چھوڑ کر شام چلا گیا۔ اگر میرے دل میں حرص و ہوس کا جذبہ موجزن ہوتا تو تمہاری دستار و قلعہ کی دھجیاں اڑ چکی ہوتی، تمہارے شانے گردن کے بوجھ سے ہلکے ہو چکے ہوتے اور تمہاری ہڈیاں قبر کی گہرائی میں گل سڑ کر ہم رنگے خاک ہو چکی ہوتی۔ کوئی فاتح کسی مفتو کو زندہ و آزاد نہیں چھوڑتا، لیکن میں نے اسلامی رواداری سے کام لیتے ہوئے تمہاری ساری گستاخیاں معاف کی اور تمہیں تمہاری زمین واپس کر کے خالی ہاتھ لوٹ گیا۔ یہ سب کچھ اس لیے تھا کہ تم اپنے تمام گناہوں سے تائب ہو کر اسلام کی خدمت کر سکو، مگر اب میں نے سنا ہے کہ تم اسلامی ریاستوں کے خلاف شاہ یروشلم بالڈون ثالث اور دوسری عیسائی حکمرانوں سے ساز باز کر رہے ہو۔ اگر یہ الزام ہے تو بنفس نفیس میرے خیمے میں آ کر اسے غلط ثابت کرو، ورنہ میں تمہارے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو دشمن اسلام کے ساتھ رواج رکھا جاتا ہے۔ میری تلوار دشمنان اسلام کے قتال کے لیے وقف ہو چکی تھی، میری تلوار دشمنان اسلام کے قتال کے لیے وقف ہو چکی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ اس سے کسی کلمہ گو کے خون کا ایک قطرہ بھی ٹپکے۔ ایپیسوڈ 31 اختتام پذیر ہوئی۔